لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. محترم سامعین و سامعات، اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرمایا کہ انسان جب ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تو کچھ بھی نہیں جانتا ہے. لا تعلمون شیئا. جب وہ دھیرے دھیرے بڑا ہو جاتا ہے تب وہ جب چلنے کے قابل ہو جاتا ہے، بولنے کے قابل ہو جاتا ہے، تب وہ سمجھتا ہے کہ یہ ہماری ماں ہے، یہ ہمارے بھائی ہے، یہ ہمارے رشتے دار ہیں. کیوں؟ اللہ نے کہا کہ میں نے انسانوں کے کان، ناک، دل بنائے اس لیے کہ تاکہ لعلکم تشکرون، میرا شکریہ ادا کریں. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو بنایا، بنانے کے بعد دھیرے دھیرے آپ کو جب علم آ جاتا ہے تو آپ صحیح اور غلط چیز کی آپ تمیز کر لیتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے، یہ چیز صحیح ہے. تو اس لیے ہمارے ماں باپ مدرسے میں بھیجے ہیں آپ کو صحیح تعلیم دلانے کے لیے. اور علم کی اہمیت ہم اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور فرشتوں سے کہا سجدہ کرو، کیوں؟ صرف علم کی بنا پر اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو سجدہ کرایا، علم کی اہمیت کو بتانے کے لیے. اور علم کی اہمیت اتنی علم کی اہمیت ہے کہ اگر ہم جانتے ہیں کتا اگر برتن میں منہ ڈال دے تو انہیں 7 مرتبہ دھونا چاہیے. لیکن قرآن کہتا ہے يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما ذكر اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. رب العالمین قرآن میں کہتا ہے اگر کتوں کو چند کلمات سکھا دیتے ہو، اگر علم سکھا دیتے ہو، اگر کتا برتن میں منہ ڈال دے تو حرام ہو جاتا ہے. اگر کوئی شکاری کر لے، اگر بسم اللہ کہہ کے چھوڑ دیتے ہو تو شکار جائز ہو جائے گا. لیکن یہی کتا اگر انہیں علم نہیں سکھاتے ہو، اگر برتن میں منہ ڈالے تو انہیں 7 مرتبہ دھونا چاہیے. میرے عزیز طلباء و طالبات، جب ایک کتا کی اہمیت بڑھ جاتی ہے علم سیکھنے کی وجہ سے تو انسان تو اشرف المخلوقات ہے اور ان میں مسلمان کو سب سے نمایاں ہے. اللہ نے آپ کو ایک ایمان کی دولت سے نوازا ہے اور اس دنیا میں سب سے بڑی دولت ایمان ہے. میرے دوستو، دولت ایمان ایک ایسی دولت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اپنی آنکھوں کے سامنے ڈوب جاتا ہے لیکن نوح بھی بچا نہیں سکتا. کیوں؟ ان کے پاس ایمان نہیں. ہمارے نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سگے چاچا جنہوں نے آپ کی پرورش کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا مانگی. اللہ نے کہا کہ نہیں، یہ محمد تمہاری دعاؤں کو رد کر دیا جائے گا. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے محمد، آپ کا کام ہے پیغام پہنچانا، ہدایت کا مالک تو رب العالمین ہے. میرے محترم پیارے بچوں اور بچیوں، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علم کی بہت بڑی اہمیت ہے. اس لیے آپ کو محنت کی ضرورت ہے میرے دوستو. اور مطلب یہ ہے کہ علم سیکھنے آئے تو آپ کو پریشانی اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا. کسی شاعر نے کہا کہ نہ گھبرا کثرت غم سے حصول کامیابی میں،
نہ گھبرا کثرت غم سے حصول کامیابی میں کہ شاہ کے گل پر پھول آنے سے پہلے خار آتے ہیں. یہی چند باتوں سے اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی بات کہی گئی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم. السلام علیکم. مجھے معلوم ہے کہ ہمارے جتنے استاد ہیں یہ تعلیم میں اس کے اندر اتنے